اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں ان آیتوں میں تمام انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا کہ وہ علم حاصل کریں، وہ علم میں ترقی کریں اور جاہلانہ زندگی گزارنے سے بچیں، کیونکہ جتنا فساد ہے، جتنی خرابیاں ہیں، جتنے مظالم ہیں، یہ سب کا سب جہالت کی وجہ سے ہے۔ جہالت اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا تو آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اندھیرے میں چلنے والا۔ اور یہ علم روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے آدمی اپنا راستہ صحیح طے کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام احکامات سے پہلے علم پر زور دیا گیا۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا اقرأ، پڑھیے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے انسانوں کو بنایا، تمہیں بنایا، جو بہت معزز ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ چیزوں کے ناموں کی تعلیم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی کہ کون سی چیز کو کیا کہتے ہیں، کون سی چیز کا نام کیا ہے۔ تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ یہ نام بتاؤ ان چیزوں کے، تو وہ نہیں بتا سکے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو حاضر کیا گیا اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہ ساری چیزوں کے نام بتلا دیے، کیونکہ اللہ نے انہیں سکھلایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمام مسلمان تعلیم یافتہ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، کوئی بے پڑھا لکھا نہ رہے، کیونکہ سب سے پہلے وحی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ پڑھنے کی آئی ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ پڑھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو گلے لگایا اور دبایا، تو اس کے ذریعے سے پڑھنے کی صلاحیت ان میں منتقل ہوئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام جس طرح پڑھ رہے ہیں اسی طرح دہرانے کا حکم دیا گیا۔ تو جیسے آپ پڑھتے جاتے تو قرآن مجید خود بخود یاد ہوتا چلا جاتا۔ یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ کسی انسان سے نہیں پڑھے بلکہ جبریل سے پڑھے، فرشتے سے پڑھے، اللہ سے براہ راست آپ نے علم حاصل کیا۔ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کسی دوسرے انسان سے پڑھتے تو پھر استاد اور شاگرد کا درجہ، استاد کا درجہ شاگرد سے بڑا ہوتا ہے، تو پھر نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کا کوئی استاد ہوتا تو آپ علیہ السلام سے اس کا مقام استاد کی حیثیت سے بڑھ جاتا۔ تو اللہ نے چاہا کہ کسی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور کا مقام نہ بڑھے، تو اللہ نے خود پڑھایا، حضرت جبریل علیہ السلام کو استاد اور علم کے بھیجنے کا ذریعہ بنایا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں پورا قرآن مجید آپ علیہ السلام کو سناتے
اور آپ علیہ السلام حضرت جبریل کو سناتے. ہاں، تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاگرد نہیں بنایا بلکہ معلم بنا کر بھیجا، استاذ بنا کر بھیجا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے جس انسانوں کے نبی معلم ہو تو وہ قوم، وہ نبی کو ماننے والی قوم ان پڑھ نہیں رہ سکتی. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس بات کو سمجھے تو پھر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دن رات علم حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہوا. صحابہ اپنی اپنی باری مقرر کرتے. دو دوست یا دو بھائی، ایک بھائی دوسرے سے کہتا کہ میں دن بھر کام پر جاؤں گا، آپ علم حاصل کرنا، جب میں رات کام سے لوٹوں تو جو علم آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاصل کیے ہیں وہ مجھے سکھا دینا. اور اسی طرح رات میں سیکھنے والا دن کو کام کرنے والے کو سکھا دیتا. تو اس طرح کی باری مقرر کر کے صحابہ نے علم کو حاصل کیا. تو علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد، مسلمان اور عورت دونوں پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا. دنیاوی علم کا حاصل کرنا یہ انسانی ضرورت کے لیے ہے، دنیاوی ضرورت کے لیے ہے، لیکن دینی علم کے ساتھ ایسی کوتاہی برتی جا رہی ہے اور دنیاوی علم پر ایسا زور دیا جا رہا ہے گویا کہ ہم اسی علم، عصری علم، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور ہماری اولاد اسی لیے پیدا ہو رہی ہے کہ یہ دنیاوی علم حاصل کریں. اس کے لیے جو دوڑ و دھوپ ہے، اس کے لیے جو کوششیں ہیں، اس کے لیے جو 2-4 جگہ پڑھانے کا اہتمام ہے کہ اسکول بھی، ٹیوشن بھی، فلاں کی نگرانی میں بھی، دیر سے بھی پڑھنا، یہ ساری دوڑ و دھوپ یہ سب جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. لیکن صرف دنیاوی علم حاصل کرنا اور اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو پڑھانا اور علم دین سے محروم کر دینا، یہ بہت بڑی محرومی ہے. یہ بہت بڑے فیوچر سے غفلت برتنا ہے. ایک انسان کا کتنا فیوچر ہوتا ہے، 30 سال تو اس کے تعلیم میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد کا جو اس کا فیوچر ہے، اس کی نوکری اور ملازمت کا جو وقت ہے، صرف 30 سال باقی رہ جاتے ہیں. 60 سال کے بعد تو آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے. تو 30 سال کی ملازمت کے لیے، 30 سال کی جاب کے لیے، 30 سال بہتر گزریں، اچھے گزریں، فراخی کے ساتھ گزریں، مال کے ساتھ گزریں، کوئی پریشانی ہمارے بچوں کو نہ ہو، ان کا مستقبل تابناک بنے، یہ سوچ کر 30 سال پڑھایا جاتا ہے، 25 سال پڑھایا جاتا ہے، اور 30، 35 سال، 40 سال کے مستقبل کے لیے بہت ساری کوششیں کی جاتی ہے. اور یہ کوشش کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر صرف یہ کوشش ہو، صرف اسی مستقبل کا آدمی کو فکر ہو اور دوسرے مستقبل سے پہلو تہی اختیار کرے، دوسرے مستقبل کے بارے میں نہ سوچے اور اس سلسلے میں تعلیم حاصل کرنے کی اور بچوں کو کرانے کی فکر نہ کریں، یہ بہت بڑی محرومی ہے. دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کا جو فیوچر ہے وہ 30-40 سال کا فیوچر ہے، اور مرنے کے بعد کا جو فیوچر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا فیوچر ہے. اس کے لیے ہم نے کیا سیکھا اور اپنے اولاد کو کیا سکھایا، اس کے لیے ہم نے کتنے ٹیوشن لگوائے، اس کے لیے ہم نے کتنے مکتب کا اہتمام کیا، بچوں کو بھیجنے کا اہتمام کیا. اس سلسلے میں ہم کبھی آ کر پوچھے کہ اب ہمارا بچہ مکتب میں کیسا پڑھ رہا ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کو اردو سکھاؤ، اسے عربی سکھاؤ، اسے دین کی موٹی موٹی باتیں بتاؤ. اس طرح کے کوئی سوالات نہیں ہوتے.
اس طرح کی کوئی فکر نہیں ہوتی تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اپنے بچوں کے آخرت کو برباد کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو علم دین کے حاصل کرنے کو جبکہ اسلام ضروری قرار دیتا ہے، کیونکہ جہالت وہاں عذر نہیں شمار ہوگی۔ کوئی اللہ کے پاس آئے گا کہ فلاں کام کیوں کیا، وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ بات وہاں چلنے والی نہیں ہے۔ کیوں چلنے والی نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ جب تمہیں یہ بات بتائی گئی کہ علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو پھر خود اس علم سے محروم رہ کر وہاں یہ عذر پیش کرنا کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا، تو پھر اس عذر کو، اس بہانے کو وہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو کام اس نے غلط کیا تھا اس کی سزا وہاں بھگتے گا۔ ہاں، یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے کسی مسئلے میں، کسی بات میں، تو جاننے والوں سے پوچھو، معلوم کرو، تحقیق کرو۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑو کہ یہ کام ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ باپ دادا سے چلا آنا، ہر وہ کام جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اس کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، حق ہونا ضروری نہیں ہے، اسلامی ہونا ضروری نہیں ہے۔ کچھ کام اسلامی ہوتے ہیں، کچھ کام رسم و رواج ہوتی ہیں، کچھ کام جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، کچھ کام باپ دادا کی کوتاہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام خالص مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے، ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا، رسم و رواج کو پسند نہیں کرتا، اور جتنا ہے، جیسا ہے ویسے ہی عمل کرنے کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے تو وہ بظاہر جو جس چیز کی زیادتی کر رہا ہے، جو چیز دین میں بڑھا رہا ہے، وہ چیز دیکھنے میں بہت اچھی ہو، سوچنے میں اچھی ہو، ثواب کی چیز نظر آ رہی ہو، بہت اچھا کام لگ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ اسلام کی نگاہ میں گمراہی ہے، جہنم میں وہ لے جانے والا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جو شخص دین میں زیادتی کرتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، بڑھاتا ہے، یا جو طریقے پر کام ہے دین کا اس کو دوسرے طریقے پر، اپنے طریقے پر کرتا ہے، تو وہ اپنے عمل سے یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ اسلام میں یہ کمی تھی، میں نے اس کو پورا کر دیا، جبکہ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے تقریر فرمائی تو آپ نے فرمایا، آیت سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی حکم نہیں آئے گا، کوئی احکامات نہیں آئیں گے، کوئی منہیات نہیں آئیں گی۔ آج ہماری نعمتیں تم پر پوری ہو چکی ہیں، اس کے بعد اسی پر عمل ہوگا، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں زیادتی ہوگی۔ جیسے زیادتی کو برداشت نہیں کیا گیا، ایسی کمی کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، کہنے لگے کہ زکوٰۃ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، آپ تو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں، اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی، اینقص الدین وانا حی۔ دین میں کمی ہو جائے اور ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین میں کمی ہو، ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین میں کمی ہو، ابوبکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا، زکوٰۃ کے منکر زکوٰۃ نہ دینا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ جو رسی زکوٰۃ کے اونٹ کو باندھ کر دی جاتی ہے، اگر وہ رسی بھی کوئی دینے سے انکار کر دے گا تو ابوبکر کا اعلان ہے کہ اس سے ابوبکر جہاد کرے گا۔ تو یہ ہے اسلام کی حقانیت کہ وہ کمی کو برداشت نہیں کرتا، زیادتی کو برداشت نہیں کرتا۔ تو یہ کمی اور زیادتی ہمیں کیسے معلوم ہوگی کہ ہم دین میں بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہوا۔ اور علم دین کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام خود 40 سال کے بعد آپ کو 40 سال میں نبوت ملی، تو 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے علم دین حاصل کیا ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، آپ علیہ السلام نے جو انہیں علم دین دیا ہے سب بڑی عمر کے ہیں، چھوٹے بہت کم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے ہیں، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، چند صحابہ جن کے نام ملتے ہیں جو چھوٹی عمر کے تھے اور علم دین حاصل کر رہے تھے۔ باقی کے تمام صحابہ بڑی عمر میں علم دین حاصل کیا ہے۔ یہ بتلانے کے لیے کہ علم دین ہمارے دین کی ضرورت ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی کہ ہر عمر کا آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو ایسے ہی تو دینی علم ہماری دینی ضرورت ہے، اس سے ہماری دینی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہمارا عمل ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا مجاہدہ کامیاب بنتا ہے۔ بسا اوقات صحیح علم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، ہماری محنتیں ضائع ہو جاتی ہے، ہمارا کرا پورا ضائع ہو جاتا ہے جہالت کی وجہ سے۔ تو صحیح علم کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور موت تک اس سلسلے میں لگے رہنے کی ہمیں ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے، معلوم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا عمل خراب نہ ہو۔ اور ہم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی بھی اس سلسلے میں ہم فکر کرنا ہے۔ جیسے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم فکر کرتے ہیں، ایسے ہی دینی تعلیم کے لیے ہم فکر کرنا ہے۔ جیسے دنیا کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کا ایک مستقبل آخرت بھی ہے، اس کا بھی وہ مستقبل سنور جائے، اس کا بھی وہ فیوچر سنور جائے، اس کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے، تاکہ ہم ایک کامیاب باپ شمار ہوں، کامیاب بھائی شمار ہو، کامیاب ہم بچے کے جو بھی ہمارا رشتہ ہے وہ رشتے میں ہم کامیاب بنیں۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ بچے کو دنیاوی اور آخرت کے اعتبار سے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ساری ضروریات کی تکمیل کریں، بچوں کے اوقات کی نگرانی کریں، تعلیم کی نگرانی کریں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، اسکول کالجز جہاں بھی ہم بچوں کو داخل کرا رہے ہیں وہاں کے ہم جاتے نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، معلوم نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی تعلیم کی کیا حیثیت ہے، اس کو کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، اس کے علم میں کیسے اضافہ ہو۔ اس سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 10ویں تک جاتے ہیں تو آگے بچے ان کو پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ہمت نہیں ہو رہی؟ کیونکہ بنیاد غلط تھی، بنیاد میں مضبوطی نہیں تھی۔ جس بچے کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، 10 تک کی پڑھائی مضبوط ہوتی ہے، تو پھر اس کا آگے پڑھنے میں جی چاہتا ہے، پڑھنے میں دل لگتا ہے، تو پھر اس کی اعلیٰ تعلیم اس کو ملتی ہے۔ تو شروع کا جو زمانہ ہوتا ہے، بچپن کا زمانہ، اس زمانے میں بچوں کے اوقات کی حفاظت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے ہر کام پر نگاہ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کے اخلاق کو درست کرنا، ان کے صحبت کو دیکھنا، ان کے بیٹھنے اٹھنے کو دیکھنا، ان کے کھانے پینے کو دیکھنا۔ بچے کو طے کرنا نہیں ہے کہ اسے کیا کھانا ہے، بچے کو طے نہیں کرنا ہے کہ اسے کیا پڑھنا ہے، بچے کو یہ بات طے نہیں کرنی ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ سب ماں باپ کو طے کرنا ہے کہ اس کا بچہ کیا کھانا ہے، کیا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، کب سونا ہے، کس وقت کھیلنا ہے، یہ سب ماں باپ طے کرنا ہے بچے کے حق میں۔ اگر بچے کی خواہش کے مطابق اس کی محبت کا ہم بہانہ بنا کر اس کے جیسا اس کے ذہن اور اس کے دماغ جس طرح کام کر رہا ہے ویسے ہی ہم چلیں گے تو یہ بچے کا ہی نقصان ہے۔ تو اس بات کو ضروری سمجھتے ہوئے ہم دنیاوی تعلیم کی بھی نگرانی کریں اور اخروی تعلیم بھی ہم دلائیں، تاکہ ہمارے بچے ایک مستقبل کے دینی اعتبار سے بھی تیار ہو رہے ہوں، دنیاوی اعتبار سے بھی تیار ہو رہے ہوں، دنیاوی زندگی میں بھی انہیں مشکلات کا سامنا نہ ہو اور مرنے کے بعد بھی وہ پشیمان اور شرمندہ نہ ہو، اللہ بھی ان سے راضی ہو رہا ہو اور دنیا کے سارے انسان بھی ان سے راضی ہو رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق